ویورز، حاضر ہوں رضوان صاحب سائب میڈیا کے ساتھ فورٹ اکبر گجرات پاکستان سے۔ آج ایک عجیب سی صورتحال پیدا ہوئی اور پی ٹی آئی کی صفوں میں اور مخالفین کی صفوں میں دونوں طرف، ایک طرف تو خوشی کے اور دوسری طرف جو ہے وہ پریشانی کی سبب بنے، جب پشاور ہائی کورٹ نے انٹرا پارٹی الیکشن، پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن اور بلے کے نشان کے فیصلے کو جو ای سی پی نے کیا اس کو معطل کر دیا، اور 11 تقریباً جو اگلے مہینے کی جنوری کی 11 تاریخ تک کے، جب تک کہ سپریم کورٹ کی ہائی کورٹ کی چھٹیاں ختم ہوں گی کورٹس کی، تب تک کے لیے، اور ممکن ہے کہ فیصلہ جو ہے وہ جو ہے مخالفت میں آئے اور پی ٹی آئی کو بلے کے نشان سے محروم کر دیا جائے۔ لیکن آج جب جو چار ایسے سوالات تھے پشاور ہائی کورٹ کے جج کے، انہوں نے یہ ای سی پی کے جو وکیل ہیں ان سے، اور خاص طور پر جو ہے ڈپٹی اٹارنی جنرل جو ہے، ایڈیشنل اٹارنی جنرل، ان سے سوال کیا کہ جب الیکشن کا اعلان ہو چکا تو آپ کو بلے کے نشان اور انٹرا پارٹی الیکشن، اس پر کیا معاملہ ہے؟ تو جس پر کہ وہاں پر ایک عجیب سی صورتحال پیدا ہوئی جن کا جواب ان سے نہ بن سکا۔ تو اب یہ معطل کرنے کے بعد فیصلہ، اب دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ دیکھنا تو یہ ہے کہ گزشتہ 1.5 سال سے جو ملک میں ایک ایسی صورتحال پیدا ہوئی ہے اور ایک ایسی سچویشن اور اپسیٹ جو ہے سوسائٹی میں، اداروں میں، محکموں میں، اور خاص طور پر عوامی ذہنوں اور خصوصاً جو ہے ان افراد اور لوگوں کے جو کہ سیاست میں دلچسپی رکھتے ہیں، ان کے لیے ایک سوشل پرابلم کے ساتھ ساتھ ان کے لیے ایک دباؤ اور پریشر اور ڈپریشن، اور ظاہر ہے کہ ملک ایک ایسے دوراہے سے گزر رہا ہے جہاں کہ آپ دیکھ لیجئے کہ 9 مئی کے واقعہ کے بعد جو ملک میں صورتحال ہوئی، اور عمران خان کے وزیر آباد کے قریب تقریباً ٹانگ میں لانگ مارچ کے دوران فائرنگ کے دوران جو حالات پیدا ہوئے سے لے کر کے پھر اپنا 9/11 کے واقعات تک گئے، جو کہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ جنہوں نے بھی جو بھی کیا وہاں پر، وہ اس کو ہم اگر وقتی طور پر سیاسیات کی نظر نہ کریں اور اس کو ڈسکشن میں نہ لائیں، تو یہ اداروں کا معاملہ ہے، وہ کیسے اسے حل کرتے ہیں اور کیا صورتحال اصل میں سامنے آتی ہے، اور اس پر کچھ بات چیت بھی ہو چکی ہے۔ اور دوسری طرف سائفر کا کیس جو تھا، معاملہ جو تھا، اس پر بھی آپ دیکھ لیں کیا صورتحال سامنے آئی ہے۔ تو تیسری طرف خاص طور پر جو اہم پوائنٹ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی پاکستان آمد، اس کی اجازت، اور ان کے آنے کے بعد جس طرح دھڑا دھڑ جو ہے ان کے جو کیسز کو ختم کیا گیا، ان کے کیسز پر فیصلے ان کے حق میں دیے گئے، اور ان کو کافی بڑا ریلیف بھی ملا۔ حالانکہ 1.5 سال کی اب نواز شریف صاحب فرما رہے تھے کہ میرا کوئی تعلق نہیں ہے جو بھی 1.5 سال میں ہوا، میں تو آیا ہوں، تو وہ اس وقت تو پی ڈی ایم کی حکومت تھی، یعنی کہ پی ٹی آئی جس کی حکومت نہیں تھی جی، پی ایم ایل این اس میں شامل نہیں تھی۔ چلیں مان لیتے ہیں اس دفعہ کہ اس بار ہم مان لیتے ہیں۔ تو معاملہ جو یہ ہے کہ اب ان ریلیفس جو مل رہی ہیں پی ایم ایل این کو، کبھی وہ لاڈلا کہلا رہی ہے جو پی ٹی آئی کی طرف سے خاص طور پر، اور پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو اور زرداری کی طرف سے بھی، اور کبھی مولانا فضل الرحمان کی طرف سے بھی اندر خانہ جماعت اسلامی اور ایم کیو ایم
اور دوسری علاقائی جماعتوں اور سیاسی پارٹیوں کی اور شخصیات کی طرف سے بھی۔ اب پھر وہی صورتحال ہے کہ نواز شریف صاحب کو اور پی ایم ایل این کو جو ہے وہ لاڈلا گیسی کی صورتحال سے کے نام سے پکارا جا رہا ہے، کبھی عمران خان صاحب کو بھی پکارا جا رہا تھا۔ تو یہ ایک ایسا تماشا ہے جو ناظرین جو ہیں، ویورز جو ہیں، جو سیاست میں دلچسپی لیتے ہیں، خصوصاً سمندر پار پاکستانی ملکی حالات جو دیکھ رہے ہیں اور ان پر جو ذہنی تناؤ اور ان کے ظاہر ہے وہ یہاں نہیں تو وہ ملک کے لیے، بچوں کے لیے، خاندان کے لیے، خصوصاً ملک کے لیے، بلکہ وہاں وہ محنت کر کے، مزدوری کر کے، وہاں طرح طرح کی مزدوریوں میں وہ کر کے کہ محنت سے پیسہ کما رہے ہیں، اور ایسے لوگ جنہوں نے کہ پاکستان میں سرمایہ کاری بھی کی ہوئی ہے، ایسے کاروباری شخصیات جو کہ سرمایہ اور پیسہ جو ہے وہ اپنے سیف دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہ بھی ایک علیحدہ سے ذہنی تناؤ کا شکار ہیں۔ وہ کوئی چیز کلیئر نہیں ہے، مہنگائی، بے روزگاری، اور اس کا فریج جو ہے وہ سر چڑھ بول رہا ہے۔ ڈالرز اور کی جو کی قیمتیں ہیں وہ بھی اس کا ذکر اسی میں آتا ہے، مہنگائی اس میں بھی اسی ذکر میں آتی ہے۔ یعنی کہ کوئی ایسا نہیں ہے۔ نگران حکومت دیکھ لیں، جو انٹرم گورنمنٹ ہے اس کا کریکٹر کہاں تک ہے؟ دیکھیے تو صرف اور صرف پولیٹکس ہے، کوئی سماجی اور عوامی اور اس کی ویلفیئر یا فوائد کے لیے آپ الیکشن کیا کرنے ہیں آپ گورنمنٹ۔ یہاں ریٹیل پرائز پر ایک ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ یا سیشن جو ہوتے ہیں یہ ان کا وہ بھی اس پر قابو نہیں کر سکتے، سبزی کیا، دال کیا، اشیاء سر وہ جو ہے ان کی جو کہ غریب غربا اور شہریوں اور پاکستانی افراد اور خصوصاً خواتین کے لیے سردردی بنا ہوا، اس پر کنٹرول نہیں کر سکتے۔ پرائز کنٹرول کمیٹیاں ایسے ہی بنی ہوئی ہیں، کوئی کیا ہے پرائز نام رکھ لیے، اور پتہ چل رہا ہے کہ یہ آئندہ الیکشن کے بعد جو ہیں وہ اس طرح سے 18 منسٹریاں جو ہیں وہ ختم کر دی جائیں گی۔ تو بہت اچھی بات ہے، یہ ایک دو موقع پر ایسا ہوا تھا کہ منسٹریوں کو ضم کیا گیا اور اس سے اربوں روپے کم ہوئے، اور اس بار بھی جو ہے وہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ جو ایسے منسٹریاں جو ہیں فضول میں وہ جو علیحدہ علیحدہ رکھی ہوئی ہیں ان کو اکٹھا اور ضم کر دیا جائے گا۔ تو اب واپس آتے اس سبجیکٹ پہ کہ ملک میں ہم نے صورتحال کر کیا رکھی، الیکشن کمیشن کرنا کیا چاہتا ہے، ہم چاہتے کیا۔ اب اداروں پر آپ الزام لگا دیتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی ادارے الیکشن نہیں چاہتے، ٹھیک ہے جی۔ پی ٹی آئی کی صورتحال جو ہے، پی ٹی آئی خود بھی کہہ رہی ہے کہ جی ہمیں جو ہیں بعض قوتیں جو ہے اقتدار میں نہیں لانا چاہتے، حالانکہ یہ ایک خام خیالی ہے۔ اصل معاملہ الیکشن کمیشن کا ہے اس وقت، جو کہ کسی کے ہاتھ میں بقول ان کے سیاستدانوں اور سیاسی جماعتوں کے کھیل رہی ہے۔ اب دیکھ لیں نا بلے کے نشان کیا جاتا ہے اس سے، جب ایسے واقعات جو ہضم ہو گئے، ایسے معاملات جو ہیں وہ ختم ہوئے اور تقریباً یا ختم ہونے کے قریب ہیں یا اس کا کوئی فیصلہ آئے گا جو بھی ہو۔ بہرحال یہ ایک سیاسی پارلیمانی جو نظام ہوتا ہے اس میں سیاسی جماعت کا ایک جو ہے وہ ایک علامت ضرور ہوتی ہے، نشان جسے الیکشن میں اپنا انتخابات کے دوران پارٹی کی پہچان ہوتی ہے اس کے انتخابی نشان کی، وہ تو سارے کا سارا وہ دھرے کا دھرا رہ جائے گا نظام جو ہے۔ تو اگر ایسا نہیں ہوا کہ پی ٹی آئی کو اس کا بلے کا نشان نہیں دیا جاتا، اب دیکھ لیں ہم نے کیا کیا۔ ہم نے اس کو سیاست کو
جمہوریت کو، پارلیمنٹ یا پارلیمانی نظام جمہوری کو دیوار سے لگا کر ہم نے کر کیا لیا؟ کیا ہم پریزیڈنشل سسٹم لا سکے؟ نہیں، وہی پارلیمانی نظام ہے، لیکن ہم نے اسے دیوار کے ساتھ لگا رکھا ہے، کارنر کر رکھا ہے۔ ابھی افواہیں تھی کہ جی الیکشن نہیں ہوں گے، میں نے بھی ایک دو دفعہ اندازہ یہی لگایا کہ ممکن الیکشن نہ ہوں۔ آج بھی صورتحال کچھ اس طرح سے کچھ لوگوں کے نزدیک ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن نہیں ہوگا۔ اب کیوں کہتے ہیں؟ یہ سمجھ سے بالا ہے، سمجھیں گے، جانتے ہوں گے وہ لوگ کیوں کہہ رہے ہیں ایسا۔ تو پارٹی پی ٹی آئی کو ہم کب اور کہاں اور کیسے سیاست اور سیاستدانوں کو اور سیاسی جماعتوں کو ہم کب کہاں پر ایسا کر سکے کہ ان کو روکا جا سکے؟ انتخابات تو ہو کر کے رہ رہے ہیں، الیکشن تو ہوں گے ہی، ٹھیک ہے جی، اقتدار میں پارٹی بھی آئے گی جو کہ عموماً مجھے لگتا ہے مخلوط ٹائپ ہوگی، اور مختلف پارٹیوں پر کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ نظر نہیں آتا کہ جو ہے وہ لے سکے کلیئر جو ہے اپنا اکثریت جو ہے 2/3 اکثریت جسے کہتے ہیں وہ لے سکے، کیونکہ حالات ہی ایسے ہیں ملکی۔ ہر کوئی ذہن، ہر کوئی سیاسی ورکر، ہر کوئی فرد اور جو ہے وہ ایک عجیب سی سراسبگی کا شکار ہے، ایک ایسی ذہن میں ایک ایسی اپروچ جو ہے وہ آ رہی ہے کہ ملکی حالات کے متعلق کہ کب کیا ہو جائے، بہت غیر مطمئن ہیں لوگ۔ تو اب یہ بدمزگیاں جو ہے، یہ جو ہے اس طرح کے معاملات نے پی ٹی آئی کا کیا بگاڑا؟ اب دیکھ لیں کہ اگر عمران خان وزیر اعظم ہی رہتے تو آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی کانسیکوینٹلی پاپولر کتنی ہوتی۔ ان کو ہٹا کر کے ہم نے اس کی پاپولرٹی کو اضافہ کیا۔ اب 70 سے 80% کہا جاتا ہے کہ پبلک جو ہے جو سروے ہو رہی ہے اس کے متعلق کہ اس میں اضافہ ہوا ہے، کمی واقع نہیں ہوئی۔ آج کے فیصلوں کے بعد وہ دیکھ لے کیا ہوا گزشتہ فیصلے، اور سائفر کیس کے سلسلے میں جو بڑا ایک ایشو بنا ہوا تھا اس کا خاتمہ ہوا، تو کیا بنا اس سے؟ سوائے پبلک کے اور عوام کے اور پاکستانی شہریوں اور خصوصاً بیرون ملک پاکستانی شہری جو کہ مزدوری کرنے کے لیے، جو کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کے لیے وہاں پر ہیں، تو وہ ان کی ذہنی جو پریشانی، ہم ادھر رہ کے پریشان ہیں تو وہاں ان کا کیا حشر اور حال ہوگا جن کے بچے یہاں پر ہیں۔ وہاں تو طرح طرح کی رومرز اٹھ رہی ہیں کہ پاکستان میں پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے، حالانکہ انشاءاللہ ایسا نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ لیکن ہم نے کھٹیا کو کہتے ہیں کہ دس میں کی تیرے پیار وچوں کھٹیا، تو گل کہ کھٹیا کی ایسا پی ٹی آئی دے متعلق سارا کچھ کر کے، یا پارلیمانی نظام اور حکومتاں توڑ پھوڑ، یا وزرائے خزانہ بدل کے انٹرم گورنمنٹ لے آ کے، تو وہ ہے کی ہے نتیجہ کی نکلے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ دو پات کیا کہتے ہیں اسے پنجابی اردو میں، ہے جی، تو اتھے دی اتھے صورتحال ہے۔ تو یہ معاملات اب جو ہے کہاں جا کر کے رکیں گے؟ اس کو جو اخلاقی جتنی گراوٹ، سیاسی اخلاقی گراوٹ آج کے دور میں ہوئی ہے یہ کبھی نہیں ہوئی۔ تو دیکھ لیں، میں بات کر رہا تھا پی ٹی آئی کی، تو دیکھ لیں 2018 کا الیکشن تھا، اس میں آئی تھنک 700-800، ممکن 700 سے تھوڑا سا ابو، میں اچھی طرح کانشیسلی میں دیکھ رہا ہوں، میں نے اس میں انٹرسٹ رکھا ہمیشہ، الیکشنز میں سیاسی ورکر ہوں تو تھے۔ اب دیکھ لیں کتنے ہیں، ہزاروں میں ہیں، 2400 تقریباً جو ہے 2-2.5 ہزار اتنا جو لوگ ہیں
یار ممکن ہے شاید زیادہ ہو، تو 5-5 6-6 کورنگس ہیں، وہ 4-4 جو ہیں 3-3 وہ کورنگ کینڈیڈیٹس ہیں۔ تو 2024 آئی تھنک 2024 آلموسٹ 25 جو ہے کورنگ کینڈیڈیٹس آ گئے ہیں۔ تو ہم نے وہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے جی ہمیں دیکھ لیں جی یہ کیا جا رہا ہے، ہمارے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے، 2024 کا الیکشن جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے انتہائی مشکل اور ناپید بنانے کو ہے، اور الیکشن کمیشن ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ کبھی ان کا دشمن کوئی ہو جاتا ہے، کبھی کوئی ادارہ ہو جاتا ہے، کبھی ایک پارٹی سیاستدان جو ہیں ہائی کورٹس کے فیصلوں سے اور الیکشن کمیشن کے فیصلوں سے مطمئن ہوتے ہیں، تو کبھی اگلے 2-4 ہفتے بعد وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ کبھی ایک لاڈلا ہوتا ہے تو کبھی دوسرا لاڈلا ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا جمہوری طور پر جو ہے اس الیکشن کمیشن کو کہیں یا اور کسی کو اپنا کورٹس کو کہہ لیں یا سیاسی جماعتوں کے باہمی انتشار، فساد اور ملک کی صورتحال اور خاص طور پر بدامنی جو ہے اس کے نتیجے میں جو صورتحال سامنے آئی ہے اس کے مطابق تو جو ہے وہ ہمیں یوں ہی نظر آتا ہے کہ جو پبلک کو جس طرح کے ذہنی اذیت میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اب دیکھ لیں ہم دوستوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، پہلے ہی میں نے ذکر کیا تھا، ہر ایک جو ہے شہری جو ہے فرسٹریٹ کیوں ہے؟ ایک طرف تو ملک میں خوشحالی ناپید ایزی ہونا بھی، میں کہہ رہا ہوں کہ غربت کی ایک لکیر ہوتی ہے جسے کہتے ہیں بلو دا پاورٹی لائن، اس سے نیچے لوگ زندگی گزار رہے ہیں، اور اتنی بری سچویشن ہے کہ بچیاں لوگوں کی گھروں میں بیٹھی ہیں جہیز کے بغیر، تو بچے اسکول سے فارغ اور اسکول چھوڑنے جیسے مشورے ہو رہے ہیں کہ بچوں کو اسکول چھڑوا دیا جائے۔ فیسز اتنی ہائی ہیں خاص طور پر پرائیویٹ اسکول سے، اور تیسری طرف ہسپتالوں میں دوائیاں میسر نہیں ہیں۔ گھر کے لیے یار آٹا دال گھی چینی شکر اس کے لیے لوگ سرگرداں ہیں، اور دن بھر رات پریشان اور محنت مزدوری کر کے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ گھر کا اخراجات چلا رہے، یہ ناممکن ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اب جو ہے وہ کہتے ہیں ایک باریک سا پردہ، بھوک، تباہی اور ہمارے عوام اور سسٹم کے درمیان ایک باریک سا چھوٹی جھلی سا پردہ کے درمیان میں حائل ہے۔ ہوا کا ایک جھونکا، حالات کی بدحالی کہ طوفان کا تھپیڑا جو ہے وہ تھپیڑا ہی اسے ہٹا کے اگر رکھ دیا تو ملک کے حالات بہت دگرگوں ہو جائیں گے، بہت ہی مشکل سے جی جو ہے ہمیں جو ہے سسٹم کو بچا کر کے رکھنے کی توفیق اور توثیق اور جسے کہتے ہیں ہمیں وقت ملے گا۔ تو بات ہے گہری اور سمجھ اور بوجھ کی، کاش کی سمجھ آ جائے۔ اب دیکھ لیں یہی پی ٹی آئی جو تھی جب کبھی کے اقتدار میں تھی، وہی پی ٹی آئی اب جب زوال کا شکار ہے، بدلتے دیر نہیں لگتی وقت کو، کب بدل جائے۔ اگر ایک لاڈلا ہوتا ہے اگر کبھی تو کبھی دوسرا لاڈلا ہوتا ہے، جو کہ ایک غلط مثال ہے۔ اصل میں معاملہ یوں ہے کہ ہم ابھی تک سنجیدہ ہی نہیں ہو سکے کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ ہم کرنا چاہتے ہیں لیکن سب بے دلی سے کرتے ہیں، دل سے نہیں، ارجنٹ بیسس پہ نہیں، مجبوری کی بنیاد پر، اور یہ الیکشن بھی مجبوری بنا ہوا ہے۔ جی السلام علیکم۔